اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو یہ تغمہ امتیاز دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو نظریہ رکھنا ہے، جو عقیدہ رکھنا ہے، ایک ہے ہسٹری کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ان میں ہو سکتا ہے کہیں جھوٹ ہو، کہیں سچ ہو، کہیں کمی بیشی ہوگی ہو، لیکن اللہ کا قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس قرآن مجید میں بغیر کسی تفریق کے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تمام صحابہ کا احترام ضروری ہے، خاص طور پہ عشرہ مبشرہ، اور خاص طور پہ عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بیویاں ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تمام ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کا احترام کرنا بھی لازم ہے، لیکن اہل بیت کا احترام کرتے کرتے دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اہل بیت کی محبت میں دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ جو محرم کے ان 10 دنوں میں مجالس ہوں گی، ہمیں ان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی تضاد ملتا ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے پاور میں تھے کہ جیسے مشکل کشا ان کو بنایا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی روحانی پاور میں تھے، گویا کہ پوری زمین اور پوری کائنات ان کی مٹھی میں تھے۔ ایک سائیڈ یہ ہمیں سنائی جاتی ہے، دوسری سائیڈ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مظلوم تھے، بہت بڑے مظلوم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مظلوم تھے۔ یاد رکھ لیں کہ ان واقعات کو ہمارے دماغوں میں ڈال کے ہمیں اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان تمام کا احترام ضروری ہے۔ وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یہ صحیح تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جب اللہ نے سب کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور کہے گا میں آج تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کی رضا یہ جنتیوں کے لیے انعام ہوگا۔ تو جن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ترازو لے کے بیٹھنے والے، فلاں صحیح تھے، فلاں غلط تھے، فلاں نے صحیح کیا، فلاں، بھئی تم کون ہو؟ اگر ان سے کہیں کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو دوسری طرف ان کے اعمال اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اس لیے تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اہل بیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم کا قبیلہ، ان تمام سے احترام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنا، یہ محرم ہے، ہمارے لیے لازم ہے۔